ہوں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں۔ امارات میں بغیر دستاویزات کے 50 سال پہلے آنے والے پاکستانی نے شاندار یادیں شیئر کر دیں۔ معمولی مزدور سے بحری جہاز کا کپتان بن گیا۔ جان بوجھ کر کورونا پھیلایا تو 5 سال قید اور 1 لاکھ درہم جرمانہ ہوگا۔ اماراتی حکام نے سخت پیغام دے دیا۔ سرکاری ملازمین سے مشاہبہ، یونیفارم پہننے والوں کو جیل اور جرمانہ ہوگا۔ اماراتی حکام نے وارننگ دے دی۔ متحدہ عرب امارات میں ٹریفک حادثات کی بڑی وجوہات بتا دی گئیں۔ متحدہ عرب امارات کا اسرائیل سے الاقصی کے علاقے میں جاری کشیدگی ختم کرنے کا مطالبہ۔ پی ایس ایل کو متحدہ عرب امارات منتقل کرنے کے لیے پاکستان نے امارات کے کرکٹ بورڈ سے رابطہ کر لیا۔ سعودی عرب میں 1 کروڑ روزگار کے مواقع، پاکستانیوں کے لیے بڑی خبر۔ شاہ محمود قریشی نے خوشخبری سنا دی۔ ہمیں ایسے سفارتی عہدیدار نہیں چاہیے جو پاکستانی کمیونٹی کو عزت نہ دیں اور مشکل وقت میں ان کے کام نہ آئیں۔ پاکستانی وزیر خارجہ کا سفارتی عملے کو سخت پیغام۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے نئے کیسز سے متعلق تازہ ترین اعداد و شمار جاری۔ جی تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امارات میں بغیر دستاویزات کے 50 سال پہلے آنے والے پاکستانی نے شاندار یادیں شیئر کر دیں۔ معمولی مزدور سے بحری جہاز کا کپتان بن گیا۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم 74 سالہ پاکستانی شہری بشیر احمد خان وہ شخص ہے جو پہلی بار آج سے تقریباً 50 سال پہلے امارات آیا تھا۔ بشیر احمد 24 سال کی نوجوان عمر میں 1972 میں رمضان المبارک کے دوران دبئی آیا تھا، جب اس مملکت کو قائم ہوئے 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، اور اب جبکہ امارات اپنے قیام کی 50ویں سالگرہ منا رہا ہے تو بشیر احمد رمضان کے روزے مکمل ہونے کے بعد اگلے چند روز میں ہمیشہ کے لیے پاکستان رخصت ہو رہے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ جان بوجھ کر کورونا پھیلایا تو 5 سال قید اور 1 لاکھ درہم جرمانہ ہوگا۔ اماراتی حکام نے سخت پیغام دے دیا۔ متحدہ عرب امارات کی پبلک پراسیکیوشن کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کورونا یا کوئی اور وبائی بیماری پھیلانے کی کوشش کی تو اسے کم از کم 5 سال قید ہوگی اور 50,000 درہم سے 1 لاکھ درہم تک جرمانہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ پبلک پراسیکیوشن کا کہنا ہے کہ وبائی امراض سے متعلق قانون نمبر 14 مجریہ 2014 کے تحت اگر کوئی مرد یا خاتون کورونا یا کسی اور وبائی مرض کا شکار ہونے کے باوجود عوامی مقامات پر جانے یا میل جول سے باز نہ آئے تو انہیں سخت سزائیں ہوں گی، جو کم از کم 5 سال قید اور 1 لاکھ درہم جرمانے کی ہوگی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ سرکاری ملازمین سے مشاہبہ، یونیفارم پہننے والوں کو جیل اور جرمانہ ہوگا۔ اماراتی حکام نے وارننگ دے دی۔ متحدہ عرب امارات ایک اسلامی ملک ہے جہاں اخلاقی اور مذہبی اقدار کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ مملکت میں اسلامی شعائر کے خلاف کوئی بھی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے اور لباس کے معاملے میں بھی کچھ پابندیاں عائد ہیں۔ اگرچہ امارات میں تفریحی مقامات پر مرضی کا لباس پہننے کی اجازت ہے، تاہم وہ اتنا غیر مناسب نہ ہو کہ وہاں موجود فیملیز کو ناگوار گزرے۔ اسی طرح دفاتر میں آنے والے افراد کو بھی وارننگ دی گئی ہے کہ وہ مناسب لباس پہن کر آئیں، ورنہ انہیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح کچھ اور بھی پابندیاں ہیں جن کی خلاف ورزی بھی پر بھاری سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں ٹریفک حادثات کی بڑی وجوہات بتا دی گئیں۔ ابوظہبی پولیس کے مطابق یو اے ای ٹریفک حادثات کی بڑی وجوہات میں غیر متوجہ ہو کر گاڑی چلانا اور تیز رفتار بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ حادثات قسمت نہیں ناکامی ہے کے تھیم کے تحت بنائے جانے والے عرب ٹریفک ویک کے دوران ابوظہبی پولیس نے بتایا کہ ڈرائیوروں کو غلط اور جارحانہ رویہ اور ٹریفک قوانین پر عمل نہ کرنا حادثات کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات کا اسرائیل سے الاقصی کے علاقے میں جاری کشیدگی ختم کرنے کا مطالبہ۔ وزیر مملکت خلیفہ شاہین نے متحدہ عرب امارات کی مقبوضہ مشرقی یروشلم میں ہونے والے تشدد اور مسجد اقصی پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت اور شیخ جرح کے علاقے سے فلسطینی خاندانوں کے بے گھر کرنے کی بھی شدید مذمت خیال رہے کہ حالیہ اسرائیلی حملے میں متعدد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ متحدہ عرب امارات اسرائیلی حکام کی طرف سے مسجد اقصی پر حملہ کرنے کی شدید مذمت کرتا ہے
اور اس بات پر زور دیا کہ اسرائیلی حکام فلسطینی شہریوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کے حق کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی قانون کے قواعد کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کریں اور مسجد اقصیٰ کے تقدس کو پامال کرنے سے باز رہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ پی ایس ایل کو متحدہ عرب امارات منتقل کرنے کے لیے پاکستان نے امارات کے کرکٹ بورڈ سے رابطہ کر لیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے ایمریٹس کرکٹ بورڈ کو پی ایس ایل کے باقی ماندہ میچز متحدہ عرب امارات میں کھیلنے کی اجازت کے لیے درخواست دے دی ہے۔ پی سی بی نے 6 فرنچائزز کی جانب سے دی جانے والی تجاویز کو جمعہ کے دن قبول کیا ہے۔ اس حوالے سے ایمریٹس کرکٹ بورڈ ای سی بی نے بتایا ہے کہ وہ پی سی بی کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ امسال پی ایس ایل کو صرف 14 میچز کے بعد مارچ میں معطل کر دیا گیا تھا کیونکہ کرونا وائرس ببل کی خلاف ورزی کی تھی، جس میں 6 کھلاڑیوں سمیت 7 افراد متاثر ہوئے تھے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ سعودی عرب میں 1 کروڑ روزگار کے مواقع، پاکستانیوں کے لیے بڑی خبر، شاہ محمود قریشی نے خوشخبری سنا دی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان ان دنوں سعودی عرب کے 3 روزہ سرکاری دورے پر ہیں، جہاں ان کے ساتھ بہت سے وزراء بھی موجود ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے دورے کے دوران ولی عہد محمد بن سلمان سے V-on-1 اور وفد کی شکل میں مختلف ملاقاتیں کی ہیں، جن میں بہت سی یادداشتوں پر بھی دستخط کیے گئے ہیں۔ اب پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کو تاریخ کا کامیاب ترین دورہ قرار دے دیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ہمیں ایسے سفارتی عہدیدار نہیں چاہیے جو پاکستانی کمیونٹی کو عزت نہ دیں اور مشکل وقت میں ان کے کام نہ آئیں۔ پاکستانی وزیر خارجہ کا سفارتی عملے کو سخت پیغام۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے گزشتہ روز پاکستان بزنس کونسل کے زیر اہتمام ایک افطار ڈنر سے خطاب کرتے ہوئے اچھی کارکردگی نہ دکھانے والے سفارتکاروں کو سخت پیغام دے دیا ہے۔ گزشتہ روز انہوں نے دبئی میں بزنس کمیونٹی کی جانب سے منعقدہ افطار عشاء کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے اس دورے کا بنیادی مقصد پاکستان اور یو اے ای کے درمیان متعدد شعبوں میں 2 طرفہ تجارتی روابط اور تعاون کو فروغ دینا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کے نئے کیسز سے متعلق تازہ ترین اعداد و شمار جاری۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے ہفتے کے روز یو اے ای بھر میں کورونا کے 1735 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں، جبکہ وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 1701 ریکارڈ کی گئی ہے اور وائرس سے 3 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ ہفتے کے روز رپورٹ کیے گئے کیسز 2,648 نئے ٹیسٹوں کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں۔ کرونا وبا کے آغاز سے اب تک یو اے ای میں کرونا کے 5,34,445 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 5,14,768 افراد کرونا کی بیماری لاحق ہونے کے بعد صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ وائرس سے اب تک 1,610 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ جی تو ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔